السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الدعاء مخ العبادہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا اور پیارے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں نے جو عنوان چنا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کس طرح مانگنی چاہیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی سیکھنا چاہیے، میں نے اس لیے اس عنوان کو چنا ہے کہ میں آپ کو بولتے ہوئے میں خود سیکھ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے سب سے پہلے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ قلب کس طرح پاک کیا جائے؟ ایمان اگر ہے تو قلب پاک کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس قلب ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قلب کو بنایا ہے، بس صرف اللہ کی محبت کے لیے بنایا ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے بنایا ہے، دین و ایمان کی محبت کے لیے بنایا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، غیر اللہ کی محبت آ جاتی ہے، کسی نامحرم کی محبت جب آ جاتی ہے، تو جب دل صرف اسی کی محبت میں دھڑکنا پسند کرتا ہے، اس دل کے اندر جب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل کرنا چاہو گے، رب کریم کی محبت کو داخل کرنا چاہو گے، ایمان کی محبت کو داخل کرنا چاہو گے، تو پھر بھی اس دل کے اندر ایمان کی محبت اور آقا کی محبت اور اللہ کی محبت داخل کرنے کے لیے نہیں ہوئے گا۔ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لانے کے لیے سب سے پہلے اس دل کو واللہ کی محبت داخل کرے۔ داخل کس طرح ہوئے گا کہ حرام رزق سے بچے، حرام کمائی سے بچے، تو پھر اللہ کی محبت آئے گی۔ جب انسان حرام کی طرف مبتلا ہوتا چلا جائے گا، جب انسان دنیا کی طرف مبتلا ہوتا چلا جائے گا، جب انسان اللہ کی محبت کو اپنے دل سے نکال کر غیر اللہ کی محبت کو داخل کرے گا،
اس وقت رب کریم کی ذات کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اے مولا کریم ہم فلاں چیز میں مبتلا ہیں، اے مولا کریم کچھ ہمارے حالات پیش آ چکے ہیں، اے مولا کریم ہمارے کچھ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ رب کریم کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی بھی اس حالات کو درست کرے۔ اے رب کریم آپ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اے رب کریم ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اے رب کریم ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، اے رب کریم ہمارے حالات کو درست فرما، اے رب کریم ہمارے جو حالات چل رہے ہیں ان کو ختم فرما۔ جب اللہ کے پاس مانگیں گے، اللہ اپنے امت کو، اپنے بندوں کے، اپنی مخلوق کے لیے تو اس دعا کو ذخیرہ بنا کر رکھیں گے، بس اس دعا کو قابل قبول بھی کریں گے، لیکن جو کرنا اللہ جو بندے کے لیے بہتر ہوگا وہی کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنا دل پاک کرے، پھر اس دل کے اندر رب کعبہ کی محبت ڈالے، پھر اس دل کے اندر نبی کی محبت ڈالے، پھر اس دل کے اندر قرآن کی محبت ڈالے، پھر رب کریم کے پاس کھڑے ہو جاؤ، پھر رب کریم کے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہم فلاں کام میں مبتلا ہو چکے ہیں، اے مولا ہم فلاں کام کے اندر پریشان حال ہے، اے مولا تو اس کام کو حل فرما۔ جب دیکھو اللہ کے فیصلے کہیں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ سے فیصلے نازل کر دیں گے آپ کو۔ آپ اپنے شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کے علماء سے محبت کرو، سب سے پہلے اس شہر کے علماء سے محبت کرو۔ اس علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ کون سا بھی دین کا کام کرے آپ کی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ علماء کے مقام کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ کوئی کہتا ہے، کوئی ایک عالم کے خلاف جب باہر بات کرتا ہے، عالم کے سامنے اچھا ہی رہتا ہے، پھر باہر جا کر اس کی غیبت کرتا ہے، پھر ایمان کا مذاق اڑاتا ہے، پھر شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ اڑاتا ہے، پھر آتا ہے مسجد کے لیے، کچھ پریشان حال ہو گیا، پھر اللہ کا گھر یاد آ گیا، پھر ہاتھ اٹھایا اے مولا کریم میرے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا کریم میرے حالات کو درست فرما۔ کہاں سے اللہ حالات کو درست فرمائیں گے؟ سب سے پہلے اللہ سے رجوع ہونا سیکھیے، علماء سے محبت کرنا سیکھیے، اللہ سے محبت، نبی سے محبت، قرآن سے محبت، شریعت سے محبت، سنت رسول اللہ سے محبت، علماء سے محبت، سب کچھ آپ کرو، پھر ہاتھ اٹھاؤ اے رب کریم ہمارے حالات کو درست فرما، اے رب کریم ہمارے حالات پریشان حال ہیں، اے رب کریم ہم تو ساری اس دنیا کے اتنے گھس چکے ہیں، اے مولا کریم دنیا سے نکلنے نہیں ہو رہا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب دیکھو اللہ ایسے معاملات، اللہ ایسے انوارات، اللہ ایسے برکات، اللہ ایسے فیصلے فرمائیں گے کہ آپ دنیا سے نکل کر رب کریم کی محبت، آقا نامدار کی محبت، علماء کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر جب مبتلا ہو جاؤ گے پھر اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ، پھر اللہ بھلائی کے فیصلے فرمائیں گے۔ آپ نمازوں سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں، اب ہر چیز سے دور ہیں، سنت رسول اللہ سے دور ہیں، شریعت احکامات سے دور ہیں، اب نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسانا پسند نہیں کرتے۔ مسجد کے اندر تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے احکامات، نبی کی سنت و طور و طریقے، نبی کے فضائل، نبی کی سیرت سننا پسند نہیں کرتے۔ پھر کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ پھر کہاں سے اللہ کی نصرت آئے گی؟ احکام شریعہ، حکم للہ کو چھوڑ کر، نبی کی سنت کو چھوڑ کر پھر کہیں گے اللہ تو ہمیں حالات کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اللہ تو ہمیں غریب بنا دیا ہے، اے اللہ تو ہمارے حالات کو درست فرما۔ کہاں سے اللہ کی مدد و نصرت آئے گی؟
اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء جو اپنے مقام کے علماء ہیں ان سے رابطہ رکھو، ان سے محبت کا اظہار کرو کہ وہ کہیں گے کہ نبی سے کس طرح محبت کرے، آقا سے کس طرح محبت کرے، اللہ سے کس طرح محبت کرے، قرآن سے کس طرح محبت کرے، شریعت سے کس طرح محبت کرے، سنت رسول اللہ سے کس طرح محبت کرے۔ ان سب کو چھوڑ کر پھر کہتے ہو کہ میرے اللہ تو میرے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرتا، پھر کہتے ہو کہ اللہ تو میرے پریشانیوں کو دور کیوں نہیں کرتا۔ اب ہر چیز کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اب حرام بھی کھاؤ، اب حرام کام بھی کرو، پھر آپ زنا میں مبتلا ہو، اب زنا بھی کرو، اب ہر غیر محرم لڑکی کو بھی دیکھو، اس کو شہوت کی نگاہ سے بھی دیکھو، پھر رب کریم کی طرف ہاتھ اٹھاؤ کہ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حالات کو درست فرما۔ کیا خاک اللہ حالات کو درست فرمائیں گے؟ کیا خاک اللہ کی مدد آپ کو آئے گی؟ کہاں سے آپ کو اللہ کی مدد آئے گی؟ جب قلوب ہی پاک نہیں ہے، جب آپ کا ایمان کا خطرہ ہے، کہاں سے اللہ کی مدد آپ کو آئے گی؟ جب کسی چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، کسی عالم کے پیچھے بھاگو، کسی عامل کے پیچھے بھاگو، کسی جادوگر کے پیچھے بھاگو اور کہو بابا جی کچھ ہمارے حالات کو درست فرما دو، بابا جی ہمارے گھر کے اندر بہت تکلیف ہو چکی ہے تو ہمارے گھر کے حالات کو ختم فرما دو۔ کیا بابا تھوڑا نہ خدا ہے؟ وہ رب کریم کی ذات، وہ رب کریم کی ذات، وہ اللہ نے ایسے نبی کو اس امت کے لیے بھیجا جس کے صدقے ساری کائنات کو بنایا ہے اللہ نے، جس کے صدقے آپ جو بھی مانگو اللہ قبول کرے گا، جس کے صدقے جس کے طفیل آپ جو بھی مانگیں گے اللہ قبول کرے گا۔ آپ یہاں سنت رسول اللہ کو بھی توڑ رہے ہیں، سنت نبوی کو بھی توڑ رہے ہیں، آپ چہروں سے داڑھی کو بھی منڈوا رہے ہیں، آپ آقا کی سنتوں کا جنازہ بھی اڑا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے رب کریم ہمارے حالات کو درست فرما۔ آپ کہاں گھس چکے ہو؟ دنیا کے اندر سے نکلو، دنیا کے ماحول سے نکل کر باہر آؤ، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر ذکر کرو، پھر وظائف پڑھو، پھر درود پڑھو، سب سے پہلے استغفار کرو، پھر اللہ سے مانگو۔ اللہ کیوں نہیں بھلائی کے فیصلے فرمائیں گے؟ آپ ان سب کو چھوڑ کر کسی بابا کے پاس جاتے ہو، کسی کے پاس مانگتے ہو۔ ارے ان سب کے پاس مانگنے کے بجائے ان سب کو پیدا کرنے والے مالک کے پاس مانگو۔ آپ کے حالات کیوں درست نہیں ہوئیں گے؟ آپ وہ سب بھی چھوڑ کر آپ کسی غیر اللہ کے پاس جاتے ہو، آپ کہتے ہو بابا جی مجھے کچھ دے دو، بابا جی ہمارے حالات درست کر دو۔ وہ کیا خاک کر سکیں گے؟ اگر حالات درست کرنا ان کے حق میں ہوتا، اگر حالات درست کرنا ان کے ہاتھ میں ہوتا تو رب کعبہ کی قسم ان کے گھر کے حالات کو درست کر لیتے۔ میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے علماء سے محبت کرو، علماء سے بغض نہ رکھو۔ اگر علماء سے محبت نہیں رکھتے تو علماء کی بے عزتی بھی نہ کیا کرو۔ کیوں علماء کی غیبت کرتے ہو؟ کوئی عالم آپ کے گھر آ کر کچھ مانگا ہے؟ وہ تو اس کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ ابھی میرے استاذ محترم نے ایک بیان کے اندر فرمایا کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو بنایا، پھر ایک بندے کو اس آگ کے اندر داخل کرے گا، اللہ کہیں گے اس کو جلا کے راکھ کر دے۔ وہ جہنم کی آگ کہے گی اے رب کریم، اے میرے مولا کریم، مجھے اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس کو تیرے حکم کے خلاف میں اس کو خاک کر دوں۔ ہے رب کریم،
ہے بندہ تیرے نبی کی محبت لے کر اپنے دل میں آیا ہے، تیری محبت لے کر اپنے دل میں آیا ہے، تیرے آقا کی، تیرے قرآن کی محبت لے کر دل میں آیا ہے رب کریم میں کیسے اس کے دل کو جلا دوں؟ جب ہم یہ سب حالات کو سنتے ہیں تو ہمیں رتی برابر بھی ہمارے سر پر ہو یا ہمارے بدن پر ہو کوئی جنبش تک نہیں ہے۔ حالات آ رہے ہیں پھر بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صبح میں میرا ایک دوست جس سہیل نام، وہ انسٹاگرام پر مجھے ایک ویڈیو بھیجا۔ ایک گاؤں کے اندر مسلمان کی لڑکی کو پیچھے ایک غیر قوم، ایک کافر بٹھایا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ شری رام کا نعرہ لگایا جائے۔ وہ برقعے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے شری رام۔ ان سب کا وبال اب انہی کے لڑکیوں کے والدین پر جائے گا۔ اولاد پیدا کر چھوڑ دینا کمال کی بات نہیں ہے۔ اولاد کو با اخلاق، بے صلاحیت باصلاحیت بناؤ۔ سب سے پہلے لڑکی کو پردے کا لحاظ سکھاؤ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتاؤ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی سیرت بتاؤ، حضرت خدیجہ کی سیرت بتاؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت بتاؤ۔ نبی کی بیٹی وہ نبی کی بیٹی تھی جس کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے پردے دار تھی کہ مرنے کے بعد بھی اپنا پردہ ہٹانا پسند نہیں کی تھی۔ اب کب تک ایسے حالات کو درست نہیں کرو گے؟ اب کب تک اللہ کو ناراض کرتے پھرو گے؟ اب کب تک دنیا کے اندر بیٹھ کر گھستے رہو گے اپنے قلوب کے اندر، اپنے دل کے اندر؟ کب تک اللہ کی محبت کو غافل رکھو گے؟ آپ کب تک دنیا کی محبت کو اپنے سینوں میں بٹھاؤ گے؟ کسی لڑکی سے اتنی، غیر محرم لڑکی سے اتنی محبت کرتے ہو، اگر اتنی ہی محبت رب کریم کی ذات سے کریں گے، خدا کی قسم آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ اتنی ہی محبت آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو کہ آپ کے حالات بدل دیں گے۔ آپ ایمانداری سے مجھے بتاؤ کہ کیا واقعتاً آپ اس لڑکی کے ساتھ بیاہ کرو گے؟ آپ اس لڑکی کے ساتھ بیاہ کرنے تک زندے رہو گے؟ آپ کو موت نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی آپ کو موت؟ کیا آپ کے لیے، آپ کے اوپر موت کو اللہ نے ضائع کر دیا ہے؟ ہر انسان کے لیے موت لازمی ہے۔ واللہ کی ذات صرف ایک ہے جو جاوید ہے، جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے قلوب کو سب سے پہلے پاک و صاف کرو، شریعت پر عمل کرو، احکام نبوی پر عمل کرو، علماء سے محبت کرو۔ جہاں جہاں اپنے شہر کے علماء ہیں ان سے محبت کرو، رابطہ کرو، ان سے اختلافات کو ختم فرماؤ۔ بس میں آپ کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، میں بھی علم کا پیاسا ہوں۔ اللہ سے مانگو، خوب دعائیں مانگو۔ بس رمضان کے کچھ دنیں باقی ہیں، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ سے تعلق جوڑو، نبی سے محبت رکھو، قرآن سے محبت رکھو، پھر دیکھو حالات اللہ تعالیٰ کیسے بدلائیں گے۔
پھر دیکھو اللہ تعالیٰ زندگیوں کے اندر تبدیلی کیسے کریں گے۔ بس اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔